بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بیوی غائب ہے اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے میکے گئی ہوگی، تو آپ نے وہاں کوئی رابطہ کیا؟ اس مرتبہ کمال نے پوچھا۔ نہیں، ان سے میری بات چیت نہیں ہے۔ در حقیقت وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور ہماری شادی سے بھی وہ خوش نہیں تھے، جس کی وجہ سے نیلوفر بھی غصے میں تھی۔ کیوں غصے میں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ آج ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے اور ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں نے اس کے لیے کئی سرپرائز تیار کر رکھے تھے، لیکن پھر ایک فون کال نے سب گڑبڑ کر دی۔ کس کی فون کال؟ کمال نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس ایک فون آیا جسے سن کر وہ غصے سے اٹھ کر نکل گئی اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ کو کسی پہ شک ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور وہ فون کال کس کی ہو سکتی ہے؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ نیلوفر کا باپ عنایت علی، جمال نے پوری یقین لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس شادی سے بالکل خوش نہیں اور اپنی ہی بیٹی کو گھر برباد کروانے کی دھمکیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ جمال صاحب، آپ کو اپنی نجی زندگی کی کچھ باتیں سچائی کے ساتھ بتانا ہوں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور اس کیس کو حل کر سکیں، کمال نے کہا۔ نیلوفر جب مجھے پہلی مرتبہ ملی تھی تو وہ عجیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ میں نے اس کو اخلاقی سہارا دیا۔ اس دوران وہ ذہنی طور پر میرے بہت قریب آتی چلی گئی اور وہ مجھ سے دکھ بانٹنے لگی، اپنے مسائل پر بات کرنے لگی۔ اس کا باپ اس کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کرنا چاہتا تھا جسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر ہمیں محبت ہو گئی، لیکن اس کا باپ ہم دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اس پر نیلوفر کے باپ نے ہم دونوں کو بہت سنگین دھمکیاں دیں، مجھے تو کئی مرتبہ جان سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن میں نے نیلوفر کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور یہی وجہ تھی کہ نیلوفر نے اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ نیلوفر اپنے میکے گئی ہوگی۔ جب اس نے اپنے باپ سے قطع تعلق کر لیا تھا تو پھر آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کے پاس ایک فون آیا تھا جسے سن کر وہ غصے میں آ گئی تھی اور یہ بات کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ وہ شاید اس کے باپ کا فون تھا اور وہ انہی کے پاس گئی ہے۔ اس نے فون پر کیا الفاظ کہے تھے وہ بتائیں، کمال نے پوچھا۔ میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ خدا کے واسطے میرا اور میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دیں اور سکون سے جینے دیں ہمیں، اور یہ کہ میں آ کر بات کرتی ہوں۔ جمال خان نے نیلوفر کے الفاظ دہرائے۔ انسپکٹر تنویر اور بیرسٹر کمال بڑے عالی شان گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک بڑی عمر کا شخص اور اس کی بیوی بھی بیٹھی تھی۔ یہ دونوں نیلوفر کے ماں باپ عنایت علی اور اس کی ماں تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی عیاں تھی۔ انہیں نیلوفر کی گمشدگی کی خبر دی گئی تھی، لیکن اس کی موت کے بارے میں احتیاطاً نہیں بتایا گیا تھا۔ بے شک ہم اس سے ناراض تھے اور وہ ہمارے لیے مر چکی تھی، لیکن انسپکٹر صاحب آپ پلیز اسے جلدی سے جلدی ڈھونڈیے، نیلوفر کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ ہمیں کچھ بتائیے نیلوفر کے بارے میں، اور یہ بھی کہ آپ کی ناراضی کی کیا وجہ تھی جو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، انسپکٹر نے کہا۔ اس نے ہماری مرضی کے خلاف شادی کی تھی، عنایت نے کہا۔ اور اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ اسے اس مکار آدمی نے اپنے جال میں پھنسایا تھا، عنایت علی بولا۔ ہماری بیٹی اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن ہمیں خاص طور پر میرے شوہر کو وہ پسند نہیں تھا، نیلوفر کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ اور میں نے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں مانی، اب نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ عنایت کے لہجے میں اب بھی غصے کی جھلک تھی۔ تو اصل مسئلہ عنایت صاحب کی پسند ناپسند کا تھا، کمال نے عنایت کی طرف دیکھ کر چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر عنایت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنا شروع کیا، بات میری پسند یا ناپسند کی نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی چاہ رہا تھا اور مخالفت کے باوجود ایک ایسے شخص سے شادی کی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بھی کرو متفقہ فیصلے سے کرو، لیکن یہ دونوں نہیں مانے، اور آج میری بیٹی اس کی سزا بھگت رہی ہے۔ آپ لوگ بس اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ان پرانی باتوں کو نہ کرے دیں، پلیز میری بیٹی مجھے چاہیے، نیلوفر کی ماں سسکتے ہوئے بولی۔ جی ہم چلتے ہیں، انسپکٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہم چلتے ہیں، آپ کی بیٹی کے لیے ہی یہ سب پوچھ رہے ہیں، انسپکٹر نے کہا، اور پھر انسپکٹر تنویر اور بیرسٹر کمال دونوں باہر نکل گئے۔ تنویر اور کمال گاڑی میں جا رہے تھے۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کمال نے انسپکٹر تنویر سے سوال کیا، تم نے نیلوفر کی موت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا، کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا خود کھل کر بات کرے۔ وہ لڑکی تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اب اس کے قاتل کو پکڑنا زیادہ ضروری ہے۔
انسپکٹر کے موبائل پر فون آیا۔ اس نے فون اٹھا کر دوسری طرف کی بات سنی اور فون بند کرتے ہوئے کمال کو بتایا، میں نے نیلوفر کے نمبر پر فون کیا تھا، اسے ٹریس کروایا ہے اور اس کے علاوہ نیلوفر کا وہ نمبر بھی دیا تھا تاکہ اسے ٹریس کرنے میں آسانی ہو۔ اچھا، پھر کوئی اطلاع ملی؟ ہاں، لوکیشن مہران فورس کی ہی آ رہی ہے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں وہاں کے تمام ملازمین کی تلاشی لی جائے، کمال نے کہا۔ نہیں، ہمیں صرف نظر رکھنی ہوگی ہر ملازم کی نقل و حرکت پر اور خاص طور پر رحمت پر، اور اس کے علاوہ جمال خان سے مل کر رحمت سمیت اس کے ریسٹورنٹ کے دیگر ملازمین کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ کمال کی بات پر انسپکٹر نے تائید سے گردن ہلا دی۔ ملازمین میرے سارے بھروسے کے ہیں، میں سب کو مکمل معلومات کے بعد ہی نوکری پر رکھتا ہوں۔ یعنی سارے ملازمین آپ کے بھروسے کے ہیں اور ان سب کو آپ نے خود ہی ان کے کاموں کے لیے منتخب کیا ہے، مینیجر سے لے کر ویٹر اور چوکیدار تک سب کو؟ جی ہاں، بالکل، سوائے ایک چوکیدار کے، رحمت نام ہے اس کا۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات درکار ہیں۔ رحمت بھی بھروسے کا بندہ ہے، اسے میں نے نیلوفر کے کہنے پر رکھا تھا۔ اچھا، نیلوفر نے اس کی سفارش کیوں کی تھی اور اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں کام کرتے ہوئے؟ وہ اس کے باپ عنایت علی کا کافی پرانا ملازم تھا۔ تو پھر وہ عنایت علی کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ انسپکٹر نے چپتا ہوا سوال کیا۔ وہاں اس کی زیادہ تنخواہ نہیں تھی، مالی حالت اچھی نہیں تھی، تو اس نے خود میرے پاس آنے کے لیے نیلوفر سے بات کی تھی۔ جمال کی بات سن کر انسپکٹر نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کمال کو چلنے کے لیے کہا اور خود موبائل نکال کر ایک نمبر ملانے لگا۔ کمال اس کی جلد بازی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر جمال خان سے مصافحہ کرتے انسپکٹر کے پیچھے باہر نکل گیا۔ انسپکٹر تنویر اور بیرسٹر کمال ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مجھے تو بتاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کمال نے کہا۔ رحمت، یہ شخص اس کیس میں کافی اہم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے اسی کو گرفتار کرنا ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں، میں نے اپنے ماتحتوں کو کہہ دیا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ شریک مجرم ہے، عنایت علی کا پرانا ملازم ہے، اب جمال خان کے پاس کام کرتا ہے، کوئی ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ کسی کے کہنے پر ہی اس نے عنایت علی کو چھوڑ کر جمال خان کے پاس نوکری کی، اور یہ سب کچھ جو ہوا، نیلوفر کا قتل ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ اسی دوران گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکی جو کہ اس وقت بند ہو رہا تھا۔ انسپکٹر کار سے باہر نکلا تو پولیس اہلکار شاہد اور زہیب جلدی سے اس کے قریب آئے۔ شاہد نے کہا، سر، رحمت یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ انسپکٹر نے برہمی سے پوچھا۔ کب اور کیسے کچھ نہیں پتا، ریسٹورنٹ بند ہونے سے پہلے ہی وہ کسی چور رستے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ شاہد، میں کچھ نفری کے ساتھ ایک جگہ جا رہا ہوں اور تم کچھ نفری لے کر دوسری جگہ جاؤ، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ شاہد کو لے کر دیگر پولیس اہلکاروں کے پاس گیا اور انہیں کچھ ہدایات دے کر واپس آ گیا۔ چلو جلدی بیٹھو۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی، اس کے پیچھے ایک پولیس موبائل بھی تھی۔ اب کہاں؟ عنایت علی کی طرف؟ کمال نے پوچھا۔ ہاں، اب اسے گرفتار کرنا ہوگا۔ تم کیس کی دوسری سمت پر نہیں سوچ رہے کیا؟ کمال نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ میری سوچ اس وقت کئی سمتوں میں جا رہی ہے، جہاں اس وقت تم بھی سوچ رہے ہو وہاں بھی۔ اسی وقت انسپکٹر تنویر کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر بات کی، دوسری طرف کی بات سن کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انسپکٹر نے فون بند کر کے گاڑی کو تیزی سے واپسی کے لیے گھمایا۔ رات کے سناٹے میں ٹائروں کے چرچرانے کی آوازیں دور تک گئی تھیں۔ پیچھے آنے والی پولیس موبائل نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب کیا ہوا؟ کمال نے پوچھا۔ سرپرائز، انسپکٹر نے مختصراً جواب دیا۔ انسپکٹر تنویر نے اپنی نفری کے ساتھ جمال خان کے گھر پر چھاپا مارا۔ باہر شاہد پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جمال خان ان سب کو اس طرح دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انسپکٹر کی ہدایات کے مطابق تمام پولیس اہلکار پورے گھر میں پھیل گئے تھے، جس کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ لوگ اس طرح کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے تو کہ کیا ہوا ہے؟ اپنے سوالات کا جواب نہ پا کر جمال جھنجھلا گیا۔ آخر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بات کا جواب دو۔ تمہارے ایک ایک سوال کا تفصیل سے جواب مل جائے گا۔ فی الحال تم تسلی اور آرام سے ایک طرف بیٹھو، زیادہ شور نہ کرو۔ جمال خان بادل نخواستہ ایک طرف بیٹھ گیا، لیکن وہ اب بھی بے چین تھا۔ یہ بتاؤ، ابھی یہاں کون آیا تھا؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ یہاں کون؟ نہیں تو کوئی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جمال خان ایک دم ہکلا گیا۔ اسی وقت ایک پولیس اہلکار رحمت کو پکڑ کر لایا۔ سر، یہ اندر ایک کمرے میں چھپا ہوا تھا، یہ تم سے ملنے آیا تھا؟ انسپکٹر نے رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمال خان سے پوچھا۔ کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس وقت؟ مجھے نہیں پتا، یہ اندر کیسے آیا؟ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو ہم اس سے پوچھ لیں گے تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ ان دونوں کو تھانے لے چلو۔
انسپکٹر تنویر، بیرسٹر کمال اسد اور دوسرے پولیس اہلکار تھانے میں موجود تھے۔ باہر صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ رات کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ رات کو شروع ہونے والی الجھن بھی حل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نیلوفر کے قتل کے کیس پر چھائے ہوئے اندھیرے کے بادل بھی چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ جمال خان اور اس کا چوکیدار رحمت سامنے ہتھکڑیوں میں جکڑے کھڑے تھے۔ کھانے کی خاموشی میں رحمت کی مدھم اور بوجھل سی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ اپنا بیان لکھوا رہا تھا۔ مجھ سے جیسا صاحب نے کہا میں نے ویسا ہی کیا، لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، بس ایک لاش کو صاحب کی گاڑی سے دوسری گاڑی میں منتقل کیا تھا۔ تم نے نیلوفر کو فون نہیں کیا تھا؟ وہ بھی ان صاحب کے فون سے؟ کیا کہا تھا تم نے اس سے؟ انسپکٹر نے اسد شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی صاحب کے کہنے پر۔ میں نے انہیں ان کے باپ کی طرف سے دھمکی دی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہر بات واضح ہو جائے، اس لیے یہ بتاؤ کہ تمہارے عنایت علی سے کیسے تعلقات تھے اور تم ان کے پاس سے نوکری کیوں چھوڑی تھی؟ میرے عنایت علی سے اچھے تعلقات تھے، پھر میری ملاقات جمال خان سے ہوئی۔ یہ نیلوفر بی بی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے ساتھ دینے کو کہا اور کچھ رقم کا لالچ بھی دیا۔ نیلوفر بی بی کے گھر آنے جانے کے بارے میں ان کو بتاتا اور یہ ان سے باہر ملنے پہنچ جاتے تھے۔ بی بی یہی سمجھتی تھیں کہ یہ سب اتفاقیہ ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، تم نیلوفر سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا؟ انسپکٹر تنویر نے جمال خان سے سوال کیا۔ ہمارے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے باپ کی وجہ سے وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ نیلوفر کو ٹینشن دیتے تھے اور اس دن غیر ارادی طور پر دھکا لگنے سے وہ گر گئی اور اس کے سر پر چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ جمال خان بھاری آواز میں رونے لگا۔ انسپکٹر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ رات بیت چکی ہے، مجرمان پکڑے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ تشنگی باقی ہے۔ تمہاری باتوں سے تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ بتاؤ، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نیلوفر کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ انسپکٹر نے جمال خان سے کہا۔ یہی وجہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لالچ کی وجہ سے تم نے سب کیا، اور یہ سارا منصوبہ تم نے بہت پہلے بنایا تھا۔ کیسا لالچ اور کس چیز کا لالچ؟ جمال خان نے احتجاج کے انداز میں سوال کیا۔ وہ مکان جہاں تم دونوں رہتے تھے اور مہران فوڈز، اس سب کی اصل مالک تو نیلوفر تھی، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس تمہارا کرائم پارٹنر رحمت بھی ایک گواہ کے طور پر موجود ہے۔ یہ سب سن کر جمال خان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر رک کر انسپکٹر نے کہا، اب یہ تم پر ہے، تم اپنا جرم، اس کی اصل وجوہات کی حقیقت خود ہی بتاتے ہو یا ہمیں ریمانڈ لینا پڑے گا تمہارا؟ میں بتاتا ہوں۔ جمال خان کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے شرمندگی سے جواب دیا، میں نے اسے پسند ہی اس کی دولت کی وجہ سے کیا تھا۔ مکان کی اور مہران فوڈز کی اصل مالک وہی تھی اور میں وہ سب کچھ اپنے نام کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے رحمت کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ لیکن تمہاری اسد سے کیا دشمنی تھی؟ اس مرتبہ کمال نے سوال کیا۔ تم نے اسے کیوں پھنسایا؟ اسد سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ تو میرا ایک گاہک تھا جس سے میری کچھ اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ یہ سب میں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے تو ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس سے مجھ پر آنچ بھی نہیں آنی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ جمال خان نے کہا، غلطیاں تو مجرم کرتا ہے۔ ایک چوکیدار کو اپنے ساتھ ملایا، اپنی بیوی کے ریسٹورنٹ کا نام استعمال کیا اور اس کا فون بھی چوکیدار کے پاس ہی چھوڑ دیا، اور اس چوکیدار نے خطرہ محسوس کیا تو وہ نگرانی کے باوجود تمہارے پاس پہنچ گیا، جس کے بعد تمہارے پاس بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ یہ سب غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان خود کو بہت عقل مند اور بہت اچھا منصوبہ ساز سمجھتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے ذلت دے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور جس کو چاہے ذلت دینے والا ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ شکریہ۔